خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو تقریباً 1400 سال پرانے ایک متن سے لیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو آج بھی فیصلہ کرنے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ تو سارا کا سارا فریم ورک نا صرف اس ایک طاقتور خیال سے شروع ہوتا ہے کہ مقصد ہی پہلا قدم ہے، مطلب یہی وہ بنیاد ہے جس پر باقی ساری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اچھا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ خطبہ زندگی کو ایک سفر کی طرح بیان کرتا ہے، اور اس سفر کا سب سے پہلا اصول یہ سمجھنا ہے کہ ہماری ایک منزل ہے، اور ہاں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک رہنما بھی موجود ہے، یعنی ہم اکیلے یا بے مقصد نہیں ہیں۔ تو یہ استعارہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کہ ہمارے سفر کے لیے ایک پکار موجود ہے جس پر ہمیں دھیان دینا ہے، اور ایک رہنما بھی ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سفر کو شروع کیسے کیا جائے؟ خطبہ ہمیں کچھ بہت واضح ابتدائی ہدایات دیتا ہے۔ اپنے راستوں کو پہچانو، پکار پر کان دھرو اور رہنما کے پیچھے چلو۔ یہ سمجھیں کہ یہ اس سفر کے بنیادی اصول ہیں۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب کوئی مسافر رہنما کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ متن ہمیں ان خطرات کی ایک بہت ہی واضح تصویر دکھاتا ہے جو ایسی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اور یہ صرف راستہ بھٹکنے کی بات نہیں ہے، یہ تو افراتفری اور الجھن کے ایک سمندر میں ڈوب جانے جیسا ہے جہاں ہر لہر ہمیں مقصد سے اور بھی دور لے جاتی ہے۔ اور یہیں پر ہمیں اصل کشمکش نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ راستہ ہے جو آزمودہ ہے، جس کی رہنمائی موجود ہے، اور دوسری طرف وہ راستے ہیں جو خود بنائے گئے ہیں، جنہیں خطبے میں بدعت کہا گیا ہے، یعنی بنا کسی نقشے یا گائیڈ کے بس ایک نئی راہ پر چل پڑنا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے مقصد بھٹکنا۔ صرف ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ ہمیں اس سے اور بھی دور لے جاتا ہے۔ ہر غلط قدم فاصلے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اگر ایک صحیح راستہ ہے تو کوئی اسے ڈھونڈے گا کیسے؟ حکمت تک پہنچنے کا دروازہ آخر ہے کون سا؟ یہاں خطبہ ایک بہت ہی طاقتور مثال استعمال کرتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ سچائی اور حکمت کو اس کے صحیح ذریعے سے ہی تلاش کرنا چاہیے، کسی شارٹ کٹ سے نہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ علم کی تلاش کو ایک بالکل نئے زاویے سے دکھایا گیا ہے۔ غلط طریقے سے علم حاصل کرنا صرف ایک غلطی نہیں، بلکہ یہ ایک خلاف ورزی ہے، بالکل ویسے جیسے کوئی چور دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو۔ اور یہ ہمیں خطبے کے سب سے عملی حصے کی طرف لے آتا ہے، فیصلے کرنے کے لیے ایک ذہنی ماڈل، ایک مینٹل ماڈل۔ یہ ہمیں ایک اندرونی جانچ کا طریقہ بتاتا ہے، ہر کام سے پہلے ایک لمحے کا وقفہ جو ہمارے لیے ایک کمپاس کا کام کرتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ 3 قدمی عمل، دل کی آنکھ سے دیکھنا، پھر سوال کرنا اور پھر فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ سازی کو محض ایک فوری رد عمل سے ایک سوچے سمجھے اور بامقصد انتخاب میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں خطبہ ہماری اندرونی حالت کو ان نتائج سے براہ راست جوڑتا ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ اور اب آخر میں خطبہ ہمارے نیتوں اور ہمارے اعمال کے نتائج کے درمیان تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال استعمال کرتا ہے جو اس پورے فریم ورک کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اس مثال کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ دیکھیں، اچھے ذرائع جیسے صاف پانی اچھے اعمال کو جنم دیتے ہیں جن کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس برے ذرائع کا نتیجہ ہمیشہ کڑوا ہی نکلتا ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ تعلق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ہمارے سفر کا نتیجہ، یعنی جو پھل ہمیں ملتا ہے، وہ اس پانی کا براہ راست عکس ہے جسے ہم اپنے اعمال کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو بوئیں گے وہی تو کاٹیں گے۔ یہ قدیم متن ہمیں آج کے لیے ایک چیلنج دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور اپنے ہر انتخاب کے ماخذ کا جائزہ لیں، کیونکہ وہی ماخذ، وہی ذریعہ بالآخر ہماری منزل کا تعین کرے گا۔